ناظرین، کاشف انور صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوا انڈیا، وہ بہت آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور وہ بھی پاکستان سے اس ٹائم معاشی طور پہ بہت آگے ہے۔ جی کاشف صاحب۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن پھر ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ان ممالک نے کیا کیا ہے جو ہم آج تک نہیں کر پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رستے سب کے لیے کھول رکھے ہیں، اور اگر ہم انہی رستوں کو اڈاپٹ کریں گے جس سے ہمارا ملک، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، تو پھر تو یہاں پر کام ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان تمام رستوں کو اپنے گھر کی طرف، اپنے ذاتی مفادات کی طرف، اپنی جاگیروں کی طرف، صرف اپنی امپائر کو بلڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر ہم شاید اپنا تو بہت کچھ کر جائیں گے لیکن ملک کا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو چیک کرنا چاہیے، اور آئندہ جن حکومتوں نے آنا ہے، میں اسی لیے بار بار چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کو سائن کیا جانا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی حکومت جائے، اس سے ہماری ملک کی اکانومی کے پہیے کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک اور بہت ضروری بات، ہر جانے والی حکومت کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، عوام کو اور اداروں کو۔ اچھا کاشف صاحب، ایک چیز تو یہ جیسے آپ نے بتایا چارٹر آف اکانومی پر بڑا زیادہ زور دے رہے ہیں آپ، لیکن دوسری طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے ایسی کون سی غلطیاں ہوئی جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ ان کی نشاندہی کر دیں کہ ماضی میں جو ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری اکانومی کا یہ حال بنا؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے اپنے بجلی، گیس، ہماری ان پٹ کاسٹ، ہماری یوٹیلیٹیز، ہمیں اس کو سستا بنانے کے لیے اقدامات کرنے تھے، ہم نے نہیں کیے۔ ہم نے ایسی انرجی کی طرف گئے جو امپورٹڈ ہے اور مہنگی ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہائیڈل سے بجلی سستی ملے گی، ہائیڈل سے ہماری جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہم نے وہاں پر بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کاٹن کی فصل کو ختم کر کے ہم نے وہاں پر گنے کی فصل لگا دی۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا۔ ہم نے قرضے لے کر انڈر پاسز، موٹر ویز، میٹروز بنا دی، ہمیں تو وہاں ان کو پروڈکٹیو جگہ پہ لگانا چاہیے تھا۔ اگر ہم قرضے لے کر ایسی جگہوں پہ لگائیں گے جو اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتی، تو پھر خرچ جو ہوگا، جو آپ نے خرچ کیا، اس کا جو خمیازہ ہے اور جو اس کی پینلٹی ہے وہ تو عوام کو پے کرنی پڑے گی، اور عوام پے کر رہی ہے۔ آج ہم جو $150 بلین کے مقروض ہیں، 55 سے 60 ہزار ارب کے مقروض ہیں، وہ میں نے یا آپ نے تو نہیں لیے، وہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہیں۔ پچھلی حکومتوں کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے وہ پیسہ لیا تو وہ پیسہ کہاں لگایا۔ اور آج پاکستان جو مقروض نہیں تھا، ہماری جو ہم اگر SOEs کی بات کریں، پی آئی اے نے تو کئی ملکوں کی ایئر لائنز چلائیں۔ سٹیل مل، کیوں سٹیل مل سیاست کی نظر ہو گئی؟ کیوں ریلوے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں جہاں پر 5-5 ہزار لوگوں کی یا اس سے بھی کم لوگوں کی ضرورت تھی، وہاں پر 15 سے 20 ہزار لوگ ہم نے وہاں پر بھرتی کیے؟ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے ماضی سے سیکھنا ہوگا، اور آئندہ مستقبل میں ایسی غلطیاں نہیں کرنی ہوگی۔ اچھا، بڑے بڑے اکانومسٹ ادھر پاکستان میں پیدا ہوئے، بڑا ان کا انٹرنیشنل لیول پہ نام بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اکانومسٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے، کم از کم تھنک ٹینکس ایسے ہونے چاہیے جن پر عمل درآمد کیا جائے؟ ایک اکانومسٹ جیسے آپ نے ایڈوائس بھی کی ہے، بتائے بھی، صورتحال بھی ہے، اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، میں شاید یہ کہوں گا کہ میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن شاید مجھے اپنے ملک کا درد بہت زیادہ ہے۔ مجھے اپنے ملک کی اس لہج پہ جہاں پہنچ گیا اس کی تکلیف بہت ہے، کیونکہ میرا تو سارا کچھ میرا ملک ہے، میرا تو ماضی، میرا مستقبل، میرا حال میرا ملک ہے، پاکستان ہے، میری تو شناخت پاکستان ہے، میرا تو 1 روپے کا ایسٹ بھی باہر نہیں ہے اس ملک کے باہر۔ تو ہمیں ایسے قوانین بھی بنانے چاہیے کہ ان لوگوں کو ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی نہیں کرنی چاہیے جن کے سٹیکس اس ملک کے اندر نہ ہوں۔ وہ ایسا شخص اس ملک کا حکمران ہونا چاہیے جس کے تمام سٹیکس، تمام انویسٹمنٹس، بچے، کاروبار، تمام چیزیں اس ملک کے اندر ہوں۔ کیوں کوئی باہر سے آئے اور ہمارے ملک کے اوپر آ کر حکومت کرے، اور کیوں کوئی ہمارے ملک پہ حکومت کر کے باہر چلا جائے؟
ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ہمیں خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا. میں نے لاہور چیمبر کے صدر، اب چونکہ سال ختم ہو گیا ہے، میں نے تو پہلے دن اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا تھا، اور میں آپ کے چینل کے توسط سے پھر یہ کہتا ہوں، آئی ایم ریڈی فار اکاؤنٹیبلٹی. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں نے لاہور چیمبر کے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں یہیں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، میں روز حشر بھی اس کا جواب دہ ہوں. ناظرین، یہ جذبہ ہے ایک ہمارے صدر کا، کاشف انور صاحب کا، اور یہی جذبہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے. انہوں نے کہا جی میرا احتساب کریں، میں بطور صدر لاہور چیمبر آف کامرس میں نے کوئی اس کے خزانے کو نقصان پہنچایا تو میں جواب دہ ہوں. یہ جذبہ پاکستان کے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. کاشف انور صاحب سے اب ان کی اپنی کہانی بھی پوچھتے ہیں. یہ کاشف انور صاحب آپ کیسے کاشف انور بنے؟ یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ عوام کو یہ بھی بتائیں. دیکھیں، دعائیں ہیں میری والدہ کی، میری دادی کی، ان دعاؤں کی وجہ سے یہاں پر پہنچا ہوں. اور میں اگر یہاں پر کاشف انور ہوں تو صرف یہ کریڈٹ میری ماں کا ہے، میں اپنی والدہ کی وجہ سے ہوں. انہوں نے کہا کہ سیاست میں ہونے کے باوجود انہوں نے کہا اگر تم حق پر ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم حق پر نہیں ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور جاؤ اگر تم حق پر ہو تو میری دعائیں تمہارے لیے ہیں. تو پھر دیکھیں، جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں نا تو رستہ ضرور مشکل ہوتا ہے. یہ رستہ بہت مشکل تھا، یہ 1 سال بہت کٹھن تھا. میں نے بہت سی تکلیفیں سہی ہیں، میں نے بہت سے پریشرز لی ہیں، مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان ہاؤس بھی آؤٹ ہاؤس بھی، مجھے بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ میرا توکل تو میرے اللہ کے اوپر تھا، تو میں تو اپنے اللہ سے مانگتا تھا، اللہ کے لیے کرتا تھا. تو اور میں نارملی ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مدد کے لیے خود آتا ہے، اور وہ کئی دفعہ میرے لیے میری مدد کو خود پہنچا. تو یہ تو بھروسے کی بات ہے، اس سے مانگنے کی بات ہے، اس پہ توکل کی بات ہے کہ آپ اس پہ توکل کتنا کرتے ہیں. تو میں نے کوئی ایسا الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے لیے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. تو میں تمام سے بھی یہی کہوں گا کہ اپنے جب آپ نیتوں کو صاف کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اچھا صاحب، کس علاقے سے تعلق ہے؟ لاہور سے ہی آپ کی پیدائش لاہور بھی ہوئی ہے یا مائگریشن ہو کے بڑے ادھر سے آئے؟ کچھ بتائیں لوگوں کو، کہانی ڈفرینٹ. میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ ہمارے جو فوفادرز تھے وہ آج سے 500 یا 600 سال پہلے شیراز سے آئے تھے، ایران سے، اور ہم بالکل لاہور کے ہیں. اور میں مذاق سے کہتا ہوں ہماری رے لڑک جاتی ہے، ہمیں رے اور اڑے میں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا آتا. بفور پارٹیشن بھی ہمارے بڑے یہاں پر تھے، ان کا چمڑے کا کاروبار تھا، کیونکہ ہندو جو تھے وہ چمڑے کا کاروبار نہیں کرتے تھے. اس کے بعد پھر میرے دادا اور ان کا جو گروپ تھا انہوں نے اسٹیل کا کام کیا. میرے والد صاحب کی اب ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی اسٹیل سے ریلیٹڈ ہے، اور میں نے اپنے والد صاحب کے بزنس کو جوائن کیا. میرے والد صاحب میرے باس ہیں، اور ہر چیز ہم ان کی بتا کے ضرور کرتے ہیں، مشاورت سے ضرور کرتے ہیں، بتاتے ضرور ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کی گائیڈنس بھی لیتے ہیں. اب بزرگوں کا ہونا تو ویسے بھی بہت بڑی بات ہے. جب بزرگ سر پہ ہوتے ہیں تو آپ کی آدھی سے زیادہ ٹینشنز تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور مجھے بھی جو پرابلم آتی ہے، خاص طور پہ اگر مجھے کوئی ٹیکس کی پرابلم آئے اپنے کاروبار کی یا کوئی آئے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ابا سے ڈسکس ضرور کر دوں، کیونکہ جب میں ان سے ڈسکس کرنا میں نہیں ہوتا ہے سارا کچھ، میں اس پہ سب جو بھی آگے حکمت عملی ہے میری ہے، لیکن جب میں وہ ڈسکس کر دیتا ہوں تو وہ میری ٹینشن آدھی سے زیادہ ریزالو ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے جی. اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اور ہم 3rd جنریشن ہماری پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر کی. جو تانا ملتا ہے، یہ اکثر تانا دیتے ہیں کہ باپ دادے کی سیاست ہے، تو میں ان تانا دینے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بتائیں کہ میرے والد صاحب نے بھی الحمدللہ بہت اچھا نام یہاں پر پیدا کیا، اور الحمدللہ ان کے بیٹے نے بھی بہت اچھا نام پیدا کیا. اور ہمارے ابا کے کزن بڑے تھے شیخ وحید الدین صاحب، وہ بھی یہاں پر پریزیڈنٹ رہے ہیں. تو ہماری جنریشن کا 3rd پریزیڈنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری فیملی پہ بہت کرم نوازی ہے. یہ بتائیں سب بچے کتنے ہیں اور بچے اسی کام سے منسلک ہیں یا کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں؟ میرے جی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹی بیائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اپنے گھر، بہت خوش ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹا پڑھ رہا ہے، چھوٹا بیٹا حفظ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. ایک بیگم ہے، میں تو اسرائے مذاق بھی یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میری ایک بیگم ہے. اور ماشاءاللہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے والد صاحب، والدہ، میرے چھوٹے بھائی، ان کی بیگم،
اور الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. سر کاروبار میں ظاہر ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں اتفاق ہے آپ کے کاروبار میں یا بھائیوں نے علیحدہ اپنا کام کیا؟ ہمارا جی جوائنٹ فیملی ہے, آج بھی جوائنٹ فیملی ہے. میرے والد صاحب نے تمام کی رسپانسبلٹیز کو علیحدہ کیا ہے, اور میرے والد صاحب میں تو کہوں گا کہ سلوٹ ٹو مائی فادر, کہ انہوں نے تو میرے دادا کی وراثت کو بھی اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھائی اور بہن آپس میں اکٹھے رہیں. اور میں یہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے دادا کے انتقال کو شاید 20 سال ہو گئے, پر ان کا خزانہ آج بھی چلتا ہے. ان کے ہیڈ سے آج بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں. ان کا پیسہ ہے, ان کا پیسہ نہیں ہے, پر میرے ابا نے یہ کہا کہ میرے دادا, ان کے ابا کے پیسے ختم نہیں ہونے چاہیے. میرے دادا آج بھی ایکسپینس کرتے ہیں, آج بھی خوشی میں غمی میں میرے دادا کی طرف سے پیسے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے تو تاکہ ہم اکٹھے رہیں. اور جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے, جی بالکل ہم اکٹھے ہیں, ہم بھائی اکٹھے ہیں, ہماری علیحدہ رسپانسبلٹیز ہیں. میرا بھائی شاپ کو دیکھتا ہے, میرا چھوٹا بھائی فیکٹری کو اور شاپ کو دیکھتا ہے, میں باقی سیاست کے ساتھ ساتھ باقی معاملات کو دیکھتا ہوں, اور میرے ابا ہم سب کو دیکھتے ہیں. یونین اسٹریتھ یعنی کہ متحد ہونا, یونائٹڈ ہونا, یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں, گھر بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ والدین کی تربیت ہے کہ تمام کی تمام فیملی ایک جان ہے, بزنس ان کا ایک ہے. یہ ایگزامپل ہے سب پاکستانیوں کے لیے بھی کہ اتفاق میں برکت ہے. کاشف صاحب یہ بتائیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, کس کس ممالک میں گئے, کس ممالک کی اکانومی سے, ملک سے آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیں میں نے 4-5 ملک وزٹ کیے ہیں. میں نے پورچوگل دیکھا ہے, بہت خوبصورت ملک ہے. یہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین میں سب سے کمزور ملک ہے, ہم سے بہت آگے ہے. میں نے ایران دیکھا ہے. ایران پہ اتنی پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایران ہم سے بہت آگے ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے, ان ممالک سے سیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہے انہوں نے اپنی اکانومیز کے لیے, کیسے انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹس کو بڑھایا ہے. ایران میں 2 سے 3 ایئر لائنز ہیں, پابندیاں لگی ہیں, ایئر لائنز ہیں. ہمارے ملک کے اوپر تو پابندی بھی کوئی نہیں, اور ہم نے جو اپنی اس ایئر لائن کا کہ جس پہ ہم کہتے تھے پراؤڈ ٹو ٹریول ایٹ PIA, تو آج اس کا کیا حال کر دیا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. باقی ہمیں تو جی ہر اس ملک سے سیکھنا چاہیے, ہر اس شخص سے سیکھنا چاہیے جو ہم سے بہتر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جو غلطی آپ نے پہلے کی ہے آپ اسے ریپیٹ نہ کریں, اپنے آپ کو امپروو کریں. اور انسان سب سے زیادہ تو وہ جانتا ہے وہ کیا کرتا ہے. مجھے پتہ ہے میں کیا غلط کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے میں کیا صحیح کام کر رہا ہوں, کسی کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو خود انالائز کریں کہ آج ہم نے کیا غلط کیا یا پچھلے وقت میں ہم نے کیا غلطی کی, ہم اسے کریکٹ کر سکتے ہیں. صاحب سی پیک کا معاملہ چلا, اب یہ بحال ہو گیا پروجیکٹ, اب یہ چلنا شروع ہو گیا, ماضی میں رک گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بینیفٹ ملے گا, سی پیک سے ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی الٹیمیٹلی ہمارے ملک کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایشو ہے, اور سی پیک جب سٹارٹ ہوا تو $52 بلین کا پروجیکٹ تھا. الٹیمیٹلی وہ پیسہ آپ کے ملک کے اندر لگ رہا ہے, SEZs آپ کے ملک کے اندر لگ رہی ہیں, سڑکیں آپ کے ملک کے اندر لگ رہی ہیں, کنیکٹیویٹی آپ کے ملک کی دوسرے ممالک سے ہو رہی ہے. اگر آپ کے ملک سے گزرگاہ بنتی ہے اور چائنا کی چیزیں آپ کے ملک سے گزر کے جاتی ہیں تو آپ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ کو راہداری کے پیسے تو ملیں گے. آپ کے ملک کے اندر جہاں سے وہ گزریں گے ٹرک, وہاں پر ہوٹلز بن سکتے ہیں, وہاں پر اور بہت کچھ بن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر غیر ملکی انویسٹمنٹ اور ہر ملکی انویسٹمنٹ سے آپ کی ملک کی اکانومی اور آپ کے ملک کے معاملات کو فائدہ ہوتا ہے. سر نوید سنائی جا رہی ہے ہمیں کہ جی سعودی عرب سے بھی کچھ سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے, UAE سے بھی آ رہی ہے, اور بھی کئی دوست ممالک سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اتنے سخت حالات میں جب توانائی کے ریٹ بھی بڑے آسمانوں پہ بات کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں, ہمیں اپنے مفادات کو پھر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسرے ملکوں سے پیسے کا آنا
اس بات کی نشاندہی بھی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کی کوئی وجہ ہے، اور کوئی ایسے آپ کے ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرے گا. ہمیں اپنے مفادات کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے، ہمارے مفادات پہلے ہونے چاہیے. پاکستان اور پاکستانیت کو پہلے ہونا چاہیے، کسی چیز پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو جب تک آپ اسے فوائد نہیں دیتے تب تک وہ آپ کے ملک کے اندر نہیں آتا. اور اگر کوئی آئے گا تو کیا آپ کے ملک کے اندر روزگار بہتر نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے ملک کے اندر مینز آف کمیونیکیشن بہتر نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کے ملک کے اندر اور انڈسٹریاں نہیں چلیں گی؟ تو ہمیں پازیٹیو امپیکٹس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ جو بھی حکومت ہو اسے یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ ملک کے مفادات سب سے آگے ہونے چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے. اچھا سر، معاشی تجزیے بھی آپ کے مختلف چینلز پہ چلتے رہتے ہیں، لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں. اب یہ بتائیے گا، یہ افغانستان کی اکانومی بھی ہم سے کم از کم ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ڈالر آئندہ دنوں میں، آئندہ مہینوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید نیچے آئے گا؟ نہیں جی نہیں، میں بہت ہوپ فل ہوں اور میں آپٹمسٹک ہوں الحمدللہ کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی، آپ کی کرنسی اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر 240 سے 260 کے درمیان آ جائے گی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کرنسی کو 125 سے 200 کے درمیان ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر اگر ہماری کرنسی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور ڈالر ویک ہوتا ہے تو آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی، روزگار بڑھے گا، تمام ایکٹیویٹیز آپ کی جنریٹ ہوں گی. اور جہاں تک آپ نے افغانستان کی بات کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈرز کو چیک کرنا چاہیے. افغانستان ٹریڈ ٹرانزٹ جو ہے اسے چیک کرنا چاہیے، بارڈرز پہ جو اسمگلنگ ہے اسے روکنا چاہیے، اور جو ڈالرز کا فلو ہے اللیگل اسے روکنا چاہیے. ہمیں تمام اپنے پرابلمز اور ایشوز کا پتہ ہے، ہم نے صرف اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اگر ہم امپلیمنٹیشن پراپر کر لیں گے تو ہم ان تمام پرابلمز کو جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کی اکانومی کو درست کر لیں گے. ناظرین، گفتگو سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کاشف انور صاحب سے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں ڈالر کم از کم 175 روپے تک آنا چاہیے، تو کیونکہ امپورٹ بیسڈ کنٹری ہے. اب یہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور کاشف انور صاحب سے پوچھیں گے کھانے پینے میں کیا پسند ہے. کچھ لائٹ گفتگو بھی ان سے کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا جی.